الحمدللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ شیخ جاوید صاحب حافظہ اللہ تعالی نے انتہائی اہم سوال کی طرف روشنی ڈالی۔ اللہ تعالی ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے روزہ کے متعلق بات کی ہے۔ سوال یہ عرفہ کے دن کا روزہ کون سا روزہ ہے؟ علماء امت کی لمبی چوڑی بحث ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں عرفہ چونکہ مکہ میں عرفات کا میدان، حاجی جب میدان عرفات میں جاتے ہیں وہ تو روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے جائز نہیں۔ روزہ تو وہ رکھتا ہے جو میدان عرفات میں نہیں گیا، اس لیے جس دن حاجی میدان عرفات میں ہوں گے اس دن روزہ رکھا جائے۔ دوسرا علماء کہتے ہیں اگر عرفات کے دن کا روزہ رکھا جائے تو ملک پاکستان میں تو 8 تاریخ بنے گی، اور کچھ ایسے ممالک ہیں جہاں رات ہوگی، تو پھر یہ کیسے مسئلہ حل ہوگا؟ اگر اس عرفے کا خیال کرنا ہے تو عید بھی ان کے ساتھ کریں، روزہ بھی ان کے ساتھ رکھیں، تو پھر کون سا دن ہوگا جس دن روزہ رکھا جائے گا؟ انسان جہاں بھی رہتا ہے شریعت نے اس کے مطالع کا اعتبار کیا ہے۔ مطالع سورج کا نکلنا، چاند کا طلوع ہونا، اس کے ساتھ مومنوں کو لگا حکم یہ صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، روزہ رکھو بھی چاند دیکھ کر اور عید کی خوشی بھی حاصل کرو چاند دیکھ کر۔ اس لیے 9 ذی الحجہ کا روزہ عرفہ کا روزہ ہوگا، اور سب سے معقول بات یہی ہے۔ آج تو کمیونیکیشن کا نظام ہے، فون کیا پتہ کر لیا، ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہے، ہوائی جہاز ہے، ایک ٹیکنالوجی آ چکی ہے۔ آج سے 3 سال لوگ پتہ کرتے تھے کہ وہاں پر چاند ذی الحجہ کا نظر آیا ہی نہیں آیا۔ آج سے 300 سال پہلے کیسے لگتا تھا لوگوں کو؟ کوئی خبر؟ یہاں سے بیٹھنے والا پتہ کرتا ہے مکہ میں کیا ہو رہا ہے، کوئی خبر نہیں۔ تو شریعت ایک ایسے کام کا حکم دینا چاہتی ہے جو سب کے لیے آسان بھی ہو اور سب مناسب طریقے سے اس کو حل بھی کر سکیں۔ اگر عرفے کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے، کتنے لوگ رات کو روزہ کیسے رکھیں گے میرے پیارے بھائیو بہنوں؟ وہاں رات ہے، مکہ میں دن ہے، اور اگلا دن آیا، عرفے کا روزہ تو نکل چکا ہے اس کا۔ تو 9 ذی الحجہ کا روزہ، عرفہ کا روزہ، جس سے 2 سال کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دیتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔